قرآن کریم دی آیات طیبات اب آپ کے سامنے میں تلاوت کی تھی. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان دے پر مینوں رہ کے وہ دے تحت انتہائی ادب دے نال اختصار دے نال واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا انما بے شک جو سبحان اللہ ولیکم اللہ ایک تہاڈا رب مددگار ہے. سبحان اللہ ولی دا معنی مددگار. بولیے ولی دا معنی, بولو ولی دا معنی. اللہ نے فرمایا کہ تہاڈا میں مددگار ہاں ورسولہ اور پھر میرے رسول مددگار نے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اور وہ لوگ جنہیں ایمان لے آئے اور فرمایا ویؤتون الزکاۃ زکات ادا کرتے رہے, فرمایا اور رکوع کرتے رہے, میری بارگاہ کے اندر زہد و تقوی اختیار کرتے رہے, عبادت کرتے رہے اور مینوں راضی کرتے رہے. وہ لوگ فرمایا تہاڈے مددگار نے. بولیے وہ لوگ تہاڈے, بولیے وہ لوگ تہاڈے. ایک کون مددگار ہے تہاڈا؟ اللہ مددگار. دوسرا فرمایا میرے رسول تہاڈے مددگار, پھر اللہ دے ولی تہاڈے مددگار. اور اللہ نے ولیاں کی نشانی بھی دسی, علامات بھی دسی کہ والذین آمنوا الذین, وہ لوگ جو ایمان لے آؤ گے اور فرمایا یقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہوں گے, زکات ادا کرتے ہوں گے اور رکوع کرتے ہوں گے, یعنی میرے تابعدار ہوں گے, شریعت کی حداں کو مسمار نہیں کرتے ہوں گے, شریعت کی حداں کا خیال کرتے ہوں گے اور شریعت کی حدود کے اندر رہ کے فرمایا میری اور میرے محبوب کی تابعداری کرتے ہوئے فرمایا زندگی گزارتے ہوں گے, اور لوگ بھی تہاڈے مددگار نے. ایک کنسپٹ چل رہا ہے کہ لوگوں سادہ لوگوں کیا کہتا ہے کہ صرف خدا مددگار ہے, باقی کوئی مدد کر سکتا نہیں. مگر آؤ اللہ ہی قرآن کے اندر اعلان فرما رہے ہیں کہ میں بھی تہاڈا مددگار ہوں, رسول بھی تہاڈے مددگار نے, اور اللہ دے ولی بھی تہاڈے مددگار نے. آؤ لیکن آج اسی جو خاص طور سے جس حوالے میں گل کرنی ہے, آج شہنشاہ بغداد کا ہی ذکر کرنا ہے. بے شک سارے ولی بڑے محترم نے, بابا فرید الدین کا بڑا مقام, حضور خواجہ معین الدین کا بڑا مقام, جناب نظام الدین کا بڑا مقام, جناب مہر علی کا بڑا مقام, بہاول حق زکریا ملتانی کا بڑا مقام, عبداللہ شاہ غازی کا بڑا مقام, امام بری کا بڑا مقام, مہر علی کا بڑا, سارے لوگوں کا بہت بڑا مقام ہے. مگر یاد رہ جائے جتنی دیر تک یہ سارے لوگ شہنشاہ بغداد کے در پہ جا کے اپنا سر نہ جھکان, اتنی دیر تک ولایت کی سند ملتی. بولیے ذرا, اتنی دیر تک ولایت کی سند ملتی نہیں جدوں تک شہنشاہ بغداد فرمایا انہوں نے عزت, عظمت, مرتبے, شان, ولایت, وصیت, قطبیت اور فرمایا آپ کی شان و شوکت کے سامنے اپنا سر خم نہ کر لیں, اتنی دیر تک کسی نے بھی ولی و ولایت ملتی نہیں. جس طرح تمام انبیاء کے اندر میرے نبی کا مقام سب تو اعلیٰ ہے, اسی طرح تمام اولیاء کے اندر سب تو اعلیٰ مقام شہنشاہ بغداد میرا محی الدین. اسی کہیے ذرا سبحان اللہ. شہنشاہ بغداد کون؟ شہنشاہ بغداد. آؤ حضرات علی مقام, علماء نے فرمایا ولی دی اقسام نے, ایک ہوتا ہے مادر ذات ولی, توجہ ہے جی, مادر ذات ولی جیڑا خاندانی اعتبار دے نال, حسب و نسب دے اعتبار دے نال, او دا باپ بھی ولی, دادا بھی ولی. تو فرمایا خاندان دے اندر سارے اولیاء کاملین پیڑھی دی, فرمایا یہ پیڑھیاں چلتی آ رہے ہیں, سلسلہ نسل در نسل چلتا آ رہے ہیں. ایک ولی ہوتا ہے جنہوں کو اللہ ماں میں پیٹ جو ولایت عطا کرتا ہے. ایک اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جیڑا عبادت کے اندر اضافہ کرے, بخاری شریف کی حدیث کے تحت, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے, اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے. سو جس کو رب کا قرب مل جائے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے. یعنی دو اقسام پڑھی ہے میں, اور یہ علماء کرام نے اولیاء کا ولید یہ فرمایا, بیان فرمائی ہے. مگر یاد رہ جائے شہنشاہ بغداد مادر ذات بھی ولی نے, اور پھر صرف ولی ہی نہیں بلکہ آپ کی ولایت اور آپ کی وصیت کا سرٹیفکیٹ حسنین کے نانا, نبیوں کے تاجدار, فتوحات مکھرے والے, بلیل کے دلسہ والے, مشمد کی کمبل والے, متصر کی چادر والے, تاہا کے تاج والے, ملکہ کے راج والے, حسنین, کریمین, کمرین, منیرین, نجرین, تکبین, طاہرین, ظاہرین, باہرین کے نانا پاک, ابو بکر کے پیر, عمر پاک کے رابر, ذوالنورین کے ہادی, مولا علی کے پیشوا, ساری کائنات
موسیٰ سرگر انبیاء سرداد انبیاء امام الانبیاء قائد الانبیاء علیہ مسلح بدمار جلال باعث امام شریعت موجب نظام شریعت باعث ایجاد آدم فخر آدم و بنی آدم علیہ ساری کائنات نبیان نبی آپ نے والد گرامی ابا صالح موسیٰ نبی دوست خواب کے اندر جلوہ گر ہوئے اور آپ نے دیدار بھی کروایا آپ نے خوشخبری بھی سنائی فرمایا ابا صالح تینو مبارک ہوئے جو تیرے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہونا ہے وہ اللہ کا بھی یار ہوئے گا میرا بھی یار ہوئے گا کسی کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ ابا صالح آپ نے والد گرامی کا نام اس میں گرامی ابا صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کا نام سی آپ نے خواب کے طرح کے اللہ کے حبیب نے زیارت بھی کروائی تھی آپ نے بشارت بھی فرمائی آپ نے فرمایا جیڑا تو نے گھر بیٹا پیدا ہو رہا ہے اور رب دا بھی تابعدار ہوئے گا میرا بھی یار ہوئے گا بولیے ذرا میرا بھی یار ہوئے گا اور آپ کا نام اس پہ گرامی محی الدین کا انتخاب نبیہ دے تاجدار نے فرمایا ہے بولیے ذرا یعنی ایک ولی ہے جو محنت کرے تو پھر صاحب کرامت ہوئے گا پھر ولایت کا اظہار ہوئے گا کیونکہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب کرامت ہو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب معجزہ ہو جس کے بعد معجزہ نہیں وہ نبوت کی اس کے بعد دلیل نہیں تو جس ولی کے بعد کرامت نہیں وہ فرمایا وہ بندہ وہ ولی ہو نہیں سکتا کرامت ولایت کی دلیل ہے اور معجزہ نبوت کی دلیل ہے سو سنیے وہ شہنشاہ بغداد وہ ہے جو آ کر محنت بھی کر رہے ہیں پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سر رکھ دیتے ہیں آپ نے عبادت بھی کی اللہ کا قرب حاصل کیا اور یاد رہ گئے اور حضور نے بشارت بھی فرما دی تھی بولیے ذرا آقا نے بشارت بھی عنایت فرما دی تھی شہنشاہ بغداد میرا محی الدین سید عبد القادر جیلانی فسمہ بغدادی القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پیدائش ہوئی غور کرنا تھا آپ دی پیدائش ہوئی اور پیدائش شہری کے وقت ہوئی علماء فرماتے ہیں جدو شہری کے وقت آپ کی پیدائش ہوئی ماں نے چھاتی میں لایا شراب ہو کے رج کے دودھ پیتا بولیے ذرا اور مہینہ کیڑا ہے رمضان شریف تھا بولو ذرا بولے نہیں سارے روزے رکھنے تو نہیں پہنچے پہ بولو نا رمضان شریف کا مہینہ ہے اور آپ کی ولادت ہوئی ہے شہری کے لئے رج کے دودھ پیتا ہے وقت گزریا سورج طلوع ہو گیا ماں نے بھی غور کیتا کہ میرے پتر نے میرے لال نے دودھ نہیں پیتا طبیعت ٹھیک ہے جویں وقت گزرتا گیا ماں کی ممتا تڑپ دی گئی اور حکیمہ کو لے کے ڈر پیا کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے اتنے گھنٹے ہو گئے ایک مرتبہ دودھ پیتا ہے دوبارہ پیتا نہیں حکیم صاحب کو لائی حکیم صاحب نے کہا بی بی جی بچہ کا تھوڑا بڑا ٹھیک لگتا ہے سبحان اللہ صحت مند دلوں تے کوئی بیماری ہے ہی نہیں پھر دوسرے حکیم طبیب کو لے کے ڈر گئی انہوں نے بھی کہا جی بچہ تو بالکل ٹھیک ہے صحت مند ہے جی میرا بچہ دودھ نہیں پیتا آپ نے فرمایا اے رب کا معاملہ ہے یا ایسا معاملہ ہے باقی بچہ بڑا ٹھیک ہے جی طبیعت کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جی دی وجہ دے نال دودھ نہیں پی رہا اور شام تک یہی معاملہ چلتا رہ گیا اسد کو فرمایا جس میں وقت گزریا افطاری کا بیلا ہویا شہنشاہ بغداد نے خود ہی دودھ تلاش کرنا شروع کر دیا سبحان اللہ اونچی ہو جائے ذرا مہربانی فرمایا دودھ تلاش کرنا شروع کر دیتا اور جو دودھ تلاش کرنا شروع کیتا ماں نے چھاتی میں لایا این اس ویلے جو افطاری کا وقت ہو ہے شہنشاہ بغداد نے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے آپ نے فرمایا 11ویں کا لنگر کھانا نے میرے غلاموں میں پہلا یہی تو سبق دے رہا کہ فرمایا رمضان شریف کا احترام ہے آپ نے آتے آئی فرمایا سہری ویلے ماں کا دودھ پی کے روزہ رکھا اور افطاری کے ویلے آپ نے دودھ پی کے آپ نے روزہ افطار کیتا ہے اور اپنے غلاموں کو سبق دیتا ہے میں بچپن کے اندر پیدا ہوتے ہی دنیا کے اندر آنکھ کھول گئی میں رب کے مقدس مہینے کا احترام کیتا ہے جو 11ویں والے کو بننے والا ہوئے گا وہ کی بھی احترام نہیں کرے گا شہنشاہ بغداد کی تربیت ہے آپ کی تربیت ہے اور آپ کی عبادت ہے کا انداز اور عالم ہے اور آپ نے شہنشاہ بغداد میرا محی الدین سید عبد القادر جیلانی فسمہ بغدادی القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بچپن پروان چڑھیا تو جس میں آپ کا شباب کا غار ہویا آپ نے والد گرامی اپنا حضرت عباس صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کا انتقال ہو گیا جب آپ کا انتقال ہویا انتقال کے بعد ساری ذمہ داری تجارت دی چکے بہت بڑا کاروباری گھرانہ بھی سی بہت بڑا بزنس مین گھرانہ تھا مالدار سا علماء کو پوچھو
بہت بڑے مالدار سن اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور قیمتی لباس کے اندر معروف سن. آپ کی شہرت سی کہ آپ کا لباس اور آپ کا ہی فرمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ عطا کرے نا تے پھر کنجوسیاں تے بخل نہ کیتا کرو, سونا لباس پہنا کرو, اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ شہنشاہ بغداد کا حکم ہے. اگلی بات سنیے, آپ نے فرمایا کہ جو ساری ذمہ داری آ گئی, پہلے دن یتیمی کا بھاگ جو پہ گیا نا, اس میں جان لگے پہلے دن کاروبار واسطے ماں نے پتر کا سر چومیا تھے. آپ نے فرمایا محی الدین ایک میری وصیت یاد رکھی, کاروبار واسطے جا رہے ہیں, حالات جنہیں بھی ہون, معاملات جنہیں بھی ہو جان, پر یاد رکھی کاروبار جو پرافٹ آئے یا نہ آئے سب کچھ برباد ہو جائے, جھوٹ نہیں بولنا. سبحان اللہ. ہن تسی کوئی بھی نہیں بولنا, میرے پتہ لگ گیا ہے اب جو گل حق دی ہوندی ہے تو تسی نہیں بول دے. توجہ ہے کی نہیں بولنا, ہن جڑے نہیں بول دے میں ماسٹر جی دسو میں کیا کرنا, یہ سارا دن ہی سچ بول دے, جڑا بول ہی نہیں رہا میرے سامنے وہ سارا دن سچ کیویں بول رہا ہے. توجہ ہے, میں حق رکھنا گل کرنا اور میں دائرے کے اندر رہ کے. توجہ فرمائے ذرا, جھوٹ ہے ماں نے کیا کہ جھوٹ ہے نہیں بولنا. تو فرمایا جتنا مرضی لاس آ جائے, پرافٹ ملے یا نہ ملے, ماں جانے پیسے لے لے بزنس کرنے تم کے مارکیٹ جا رہے منڈی جا رہے ہیں, جس میں چلتے چلتے رستے کے اندر ایک ایسا مقام آیا, ڈاکو آ گئے, جدو آئے انہوں نے کہا بھی مال کسی نے لکا دیتا, کسی نے پہاڑ دے اندر, کسی نے پتھر دے نیچے, کسی نے کیویں نہیں, تو جھوٹ بولیا نہیں میں ادھار لین چلیا سا, میری تو ریکوری اتنا بڑی ہوئی ہے میں تو وہ کرن چلیا سا. جدو والی شہنشاہ بغداد دی آئی اپنے جیب میں ہاتھ مارے, اپنے فرمان میری ہو آئے اچھی بول رہا سبحان اللہ. کی کرو وہ بتا ویسا اے لو, وہ بیلی ڈاکو حیران ہو گئے بھی آ سارے بیلی جھوٹ مار دے گئے, ایک کرو مال لے کے ترنت ساری رپورٹ ہے اور یہ مال انہوں نے پیچھے کر کے جھوٹ بولے ہیں. انہوں نے کہا کہ نوجوان ہے یہ دیکھو انہوں نے پوچھئے تو جھوٹ کیوں نہیں بولے. انہوں نے مخاطب ہو کے پوچھا کہ تسی اے نوجوان تو دس آج سارے جھوٹ بولے, کسی نے مال لکا لیا, کسی نے چھپا لیا, کسی کے کسی پیچھے, تو جھوٹ کیوں نہیں بولے. انہوں نے کہا کہ بس بھائیو اتنا بڑا ہے, میری ماں نے میں نے آکھیا سی تو جھوٹ ہے نہیں بولنا. اور توجہ ادھر ہو گئی نا, توجہ کرو ذرا, جھوٹ ہے نہیں بولنا. فرمایا اس لیے میں تو مال دے چھڑے, اس وقت ذرا غور کرنا, پھر غوث پاک دی نگاہ سی ڈاکواں دے اوپر. توجہ فرمانا, جو نگاہ کامل پئی اور آ کے پھر واپس آئے, مال واپس کیتا. شہنشاہ بغداد نے فرمایا تساں تے ڈاکو تے لٹیرے ہو, تسی تے مال لین آئے سی, واپس کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اسا واپس اس لیے کرنے پہ اسا عمرہ گاڑ لیا اور اسا جھوٹ فراڈ اور فرمایا ڈکیتیاں چوریاں نازلیاں نہ چلیاں, اس اپنا بھی عظمت سلام نہ پیش کریے جن نے اپنے پتر کو کے بڑے لا دی ہے, تربیت کی ہے کہ تم مال نہیں بربادی کی تھی, ایمان بچا رہے ہیں مال دے چھڑے ہیں, ایمان بچا رہے ہیں مال دے چھڑے ہیں. اس لیے سارے دل کی دنیا بدل گئی. فرمایا نہیں اور دوبارہ کلمہ پڑھاؤ, جنت میں ٹکٹ عطا فرماؤ. تے فرمایا اج دے بعد اسی سچی توبہ کرتے ہیں, اسی مال ساری کائنات کا ایک پاس ہے تے ایمان کا مقام ایک پاس ہے. مال دے دیں گے ایمان ہے, بولیے ذرا ایمان بچا لیں گے. حضرت جی بکا کہ شہنشاہ بغداد کی بہت بڑی کرامت, آپ نے نگاہ پائی اور ڈاکو بے ایمان کے نشانوں میں با ایمان ہو گئے. بولیے ذرا, با ایمان ہو گئے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جب ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے, اونچی بولیے ذرا, تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. شہنشاہ بغداد میرا محی الدین سیدنا عبدالقادر جیلانی فسمہ بغدادی, آپ ایک مرتبہ تشریف فرما لیں آپ کی کرامات کے سلسلے کے اندر. فرمایا بیٹھے نے آپ کے دربار سے رمضان شیدر مہینے کچھ دوست آ گئے. ایک ساتھی جا کے سوال کیتا کہ حضور مہربانی فرماؤ آج افطاری کا ٹائم مینو عنایت کرو. سبحان اللہ. بولو ذرا, افطاری کا ٹائم مینو عنایت کرو. آپ نے فرمایا جی ٹھیک ہے آج شام میں تیرے گھر آؤں گا. 2 منٹ بعد ایک ساتھی اور آ گیا, انہوں نے کہا حضور آج شام افطاری کا ٹائم, آپ نے فرمایا تیرے کر دیا. سبحان اللہ. دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں کوئی 35 40 بندے آئے. آ کے انہوں نے یہی اصرار کیتا, آپ نے فرمایا آج نہیں ٹائم, آپ نے سب نے وعدہ کر دیتا. آپ کا خلیفہ بیٹھا گوڈے گیٹے دبا کے عرض کرتا ہے حضور گل سمجھ نہیں ہے. سبحان اللہ. 40 بندے 35 یا 40 لوگ ایکو وقت
ایکو ٹائم افطاری دا جناب نے سارے نال عبادہ کیتا ہے، ایک کنج عبادہ وفا ہوئے گا. آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا پیچھے تھا، سبحان اللہ. پیچھے ایک پیپل کا درخت کھڑا ہے، بہت بڑا گھروڑا درخت، بڑی شاخہ والا بہت بڑا درخت کھڑا ہے. آپ نے فرمایا کوئی شے نظر آئی؟ فرمایا سونا آئی. فرمایا کی آیا؟ فرمایا جی ہر پیپل دے پتے تے غوث پاک بیٹھے ہوئے نے. سنیو ذرا اونچی آگے سبحان اللہ. غوث پاک بیٹھے نے. آپ نے فرمایا کوئی سمجھ آئی؟ یہ غوث پاک ہر پیپل دے پتے تے بیک وقت موجود ہو سکتا ہے. تے فرمایا میں اپنے 40 مریداں دے گھر موجود نہیں ہو سکتا. غور کرنا ذرا، 40 مریداں دے گھر میں فرمایا کیوں نہیں موجود ہو سکتا؟ آؤ یہ اللہ تعالیٰ ولی دے ولی دی طاقت ہے. پھر ولی کا مقام تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے، غوث پاک کا مقام سب سے آگے نکل جاتا ہے. اونچی کہیے ذرا سبحان اللہ. کیونکہ طاقت وہ محتاج ہے ایک تو دوسری جات جان واسطے جنہیں کو طاقت اپنی ہوتی تھی، جنہاں دے جسم کے اندر طاقت خدا دی ہوئے. بولے نہیں، طاقت خدا دی ہوئے. میں خود اعلان کرنے حدیث قدسی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا ہے فرمان خدا دا ہے، زبان مصطفیٰ دی ہے. حسنین کے نانا نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا رب کعبہ دا اعلان جو بندہ اضافہ کرے گا عبادت اندر میرا اس کو قرب ملے گا، وہ دی نشانی ہوئے گی، زبان میری ہوئے گی، طاقت میری ہوئے گی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آنکھ میری ہوئے گی، طاقت میری ہوئے گی، ہاتھ موڑے ہوں گے، طاقت میری ہوئے گی، پیر موڑے ہوں گے، طاقت میری ہوئے گی، زبان موڑی ہوئے گی، طاقت میری ہوئے گی، جسم موڑا ہوئے گا، طاقت میری ہوئے گی، کان موڑے ہوں گے، طاقت میری ہوئے گی، نگاہ موڑی ہوئے گی، طاقت میری ہوئے گی. سنو 177 میٹر میں مدد اندر پیر والے نبی نے ناچ رہا جنہیں ساتھ مایا تو لے کے پیرا دی روک طاقت جنہیں جسم طاقت خدا نہیں ہوئے انہوں ایتھے مردہ ہے نہ کمر میں مردہ ہے نہ حشر کے وہ ایتھے بھی زندہ ہے، کمر میں بھی زندہ ہے، حشر میں بھی زندہ ہے. بولیے ذرا جنہیں جسم کے اندر طاقت خدا دی ہوئے، بولیے خدا کی طاقت کو تو فنا ہوتی نہیں. بولیے ذرا طاقت خدا دی فنا نہیں ہوتی. تو جنہاں نے جسم کے اندر طاقت خدا دی آ جائے وہ نگاہ اٹھانا تو پھر دیوار میں محتاج نہیں رہ دیا. ہزارہ بھی دیوارہ ہوئے تو پھر شہنشاہ بغداد فرماتے مریدی پھر مشرقے بانا پھر مغربے میں مغرب سے بیٹھا ہوا میرا مرید مشرق سے بیٹھا ہوئے. یاد کرنا اولا کرنے اوٹی مدد واسطے پہنچنا میرا کام ہے. بولیے نا اوٹی مدد دے لئے پہنچنا میرا کام ہے. شہنشاہ بغداد نے فرمایا حضرت کی وقت انما ولیکم اللہ ورسولہ، آپ مدد کی میں فرماؤں دیں. بولیے نا آپ مدد کے میں فرماؤں دیں. اگلی بات جو میں اب آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں انتہائی ذمہ داری درال. شہنشاہ بغداد کی پر راؤنڈ کر دینے پہ تھکے تو نہیں بیٹھے، ناراض نہیں ہو گئے. تو بڑی مہربانی بڑے نظم و ضبط میں پروگرام تھوڑا شروع ہو گیا مگر نہ ایس میرے تطراب تک مسئلہ شروع ہو گئے. اسی باشیاں رہتے تو رستے جانے تک لیکن میرا گھر سی ماشاءاللہ بڑے وقت علامہ صاحب نے پیر جی نے وقت دینا فریدہ تھکو نہ ذرا نام تھکوڑا ہے. اسی کہیے ذرا سبحان اللہ. آؤ چلیا بنا دلال نبیاں دے تاجدار ساری کائنات دستگیر امت غمخار عربی نجباد فتوحا دے مکھرے والے واللیلی الفا والے مزمن دی کمبل والے مدسر دی چادر والے تاہا دے تاج والے ملکم دے راج والے حسنین کریمین کمرین منیرین نگرین تیرین طاہرین ظاہرین باہرین عجیمین کریمین شریفین دلانا پاک ابو بکر دے پیر عمر پاک میرا برزن مرین دے حاکی مولانی دے پشوا ساری کائنات دستگیر امت غمخار ارے آمین کائنات جان کائنات روح کائنات مبدع کائنات خلاصہ کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات بلکہ جان جہاں کائنات ارے فرمائے مولا کل حادی کل فخر الرسل ختم الرسل تنائے سبل ارے فرمائے شمس الضحا بدر الدجا صدر الہدا نور الہدا کافر برا شکر المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین ارے جناب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ و میرے آقا نے فرمایا غلامہ کا مقام سنو حضور نے خاندان کا مقام سنو. آؤ سنیے ذرا کون غوث پاک نے کہ میں مدد فرماؤ میں نے اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمائی ولیکم اللہ
رات روکی دے گھر دے اندر جا کے مال چوری کرنا چلتے چلتے سارا دن تھک گیا کوئی گل سمجھ کے اندر نہ آئی تھوڑی دیر ہوئی ہے شہنشاہ بغداد دا سامنے گزر ہو گیا ہے نگاہ شہنشاہ بغداد پہ پہ گئی جو حضور کو سے بات کی نگاہ چور پہ پہ گئی ان توجہ فرمائی دراب کے جو شہنشاہ بغداد بلدے میں پہ پیچھے پیچھے چور پیرا پہ پیر نکاؤں آ رہا جب جناب آپ اپنے حضور کے قریب آئے گے چور کی نیت تبدیل ہو گئی کہ پیروں کا چھپا بڑا قیمتی ہے لہذا میں چوری کروں گا جا کے بارے بیچاں گا بڑا مال ملے گا بڑے پیسے ملیں گے لاکھ جس طرح پر میلاد بھر لیے پئی سائیں بھی حضرت کے اندر آئے نہیں وہ بھی بنی ہوئی جی اندر آگے گھس کے بیٹھ گیا چھپ کے بیٹھ گیا سائیوں نے جھپا اتارے ہیں اور میں لگوتے ہیں لگیت کے بھگت کے اندر گیا سائیں اللہ کی عبادت کے اندر مصروف نے انتظار کر رہے کہ جس کے لئے سائیں آرام کر لگے میں چھپا رہے کے بعد ڈر جاؤں گا چلتے چلتے فرمائے انتظار کرتے پچھلی رات کا پہر ہو گیا آپ آرام کرنے لگے تھے اس بیٹی نے فرمایا اٹھیا جو دروازہ تراش کی ہے چیری دیوار اٹھا کے ٹکرا مار جائے دروازہ نظر ہی نہیں ہوگا دروازہ فرمایا نظر نہیں ہوگا عقیدہ رہ کے بیٹھ گیا چلو صبح طلوع ہونے کی سائیں فرمایا تہجد ویلے بیدار ہو من گئے جس ویلے بیدار ہو گئے دروازہ کھولن گئے اپنی ایک گیارہویں والی سرکار نکلن گئے پیچھے میں نکل جاؤں گا پتہ لگنا بول گیا یہ چور دا ایمان ہے بوا جڑا نہیں پیارا بنا اور سائیوں دے مگر جبو جاواں گا وہ دروازہ نظر آ جائے گا میں کہا جڑا دروازہ دونوں آج تک خدا دا نہیں ملیا آؤ اللہ دے ولیوں میں در آ جاؤ فرمایا آج ہی دروازہ نظر آ جائے گا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نبی بڑھئے ذرا جی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نبی ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ ملے ارے اللہ والے ہیں بڑھئے ذرا جی اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں میرے لگتا ہے کنے پڑھنا جتھے کوئی بندہ پڑھنا رہا نہیں بیٹھا ہر بندہ چمانا لو ہلا کے لہرا کے کپڑے گھڑا کا نقشہ جما کے آؤ مل کے پڑھیے گا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نبی پڑھیے ذرا جی اللہ اللہ کیے جانے سے کافی رات ہو گئی ایک علاقے میں کتب کا انتقال ہو گیا تھے مریدین آ گئے تھے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا سائیاں نے کچھ سوال کیا بھی کون
کہ حضور اسی فلاں علاقے جو آپ نے غلام آئے ہیں آپ نے مرید آئے ہیں کہ اس علاقے میں کتب کا انتقال ہو گیا تو مہربانی فرماؤ کفر بڑا متحرک ہے لہذا مہربانی کرو فوری کسی کتب کا انتخاب فرماؤ. آپ نے فرمایا کہ دن ہو رہنے دو سورج چڑھ رہنے دو کہ دیکھ رہے ہیں کوئی انتخاب کر لیں. نہیں حضور مہربانی فرماؤ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کتب کا انتخاب فرماؤ. آپ نے فرمایا بوا لنگ گیا ہو پھر آپ میرے سرانے کو کتب بیٹھا لے جائے. یہ سمجھ آئی دے آنکھوں سبحان اللہ ورنہ میں راضی کرنا ہوتے ہیں. وہ کون سی سرانے بیٹھا سائیہ تجربہ لکا کے چور بیٹھا ہے. توجہ کرنا ذرا جاؤ فرمائے لے جاؤ غور کرنا ذرا انہوں لے جاؤ کتب. وہ لوگ آئے بڑے احترام میں آئے کتب جی آؤ چلیے انہوں نے کہا ابدا واسطہ جی میں کتب نہیں. انہوں نے کہا جی تجھے کتب ہو سائیہ فرمایا. انہوں نے کہا جی فرمایا کہ سائیہ پر میں چور ہوں. انہوں نے کہا جی بھانے کو کی نہیں میں چوری نے کہا ہے آج باوے بولی اے جبا بیٹھو میرے کو چوری دی دلیل ہے میں چور میں کی میں کتب سارا دن میں راؤنڈ کرنا اور سن لونا رات غریبہ دا مال میں لٹنا یتیمہ دا میں کھانا مسکینہ دا میں کھانا میں کتب کی میں بن سکنا. ادھر جھگڑا ہو رہے ہیں ادھر غیب تو آواز آ گئی. سبحان اللہ کہہ کر ذرا سبحان اللہ. غیب تو آواز آ گئی. آواز آئی فرمایا تو آیا سے چور سے. سبحان اللہ بولو بولو ذرا تو آیا سے تے چور سے ہوا سی غوثتا میری غیرت الہی گوارا نہیں کیتا جنہا غوث تے ہوئے آئے چوری کرنا یادہ بیٹھے تے چور نہ چور واپس لوٹے جا جبا بھی رہ جا کتبیت بھی رہ جا قیامت تک دے رہی لوگاں نو پتا چل جائے جنہا پاکا دے ہوئے آئے جنہا غلید ہو کے آئے لعنتینا دے لگ رہے اسود پاک کر دیتا اسود پاک کر دیتا کرتے ہیں. حضرات جی وقار آج جدو یہ گل کی دی جائے تے اس ویلے بڑے لوگ حیرانگی دا علامہ صاحب علامہ کریمی صاحب لوگ اظہار کر دے تسبسب دا شکار ہو جاتے بھئی یہ دیکھیں یہ کیسے ہو گیا چورہ نو کتب کی میں بڑھا دیتا گیا. میں کیا عجیب گل ہے اصحاب کہف دا منہ باتیں کو نگہ ہی نہیں ہوتا. بولو نا ذرا سارے سبحانہ مہربانی. اصحاب کہف دا منہ تم نظر نہیں ہوتا کہنے جی اتھے کی ہویا میں کہ قرآن کو پوچھنے کی ہے. قرآن اندر قلبہم باسطت ذراعیہ بالوسید. اللہ نے فرمایا جبریل مولا کی حکم فرماؤ کتا بیٹھا سبحان اللہ اچھی کہہ دے. بولو کی بیٹھا ہے بولو تو صحیح کتا بیٹھا ہے. غور کرنا مولا پھر کی حکم ہے. اللہ نے فرمایا ان جنت ٹکٹ نہ دے دی. بولو جنت ٹکٹ نہ دے دی. یہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں جنت ٹکٹ. جبریل امین نے عرض کی تھی مولا جب موج آ ہی گئے ہو تو پھر سارے روح زمین کے کتے نو جنت ٹکٹ دے. اے میرا اگلا جملہ میرا ذاتی جملہ ہے. سائیہ نے فرمایا ہوئے گا نہ میری جنت مکن لگی ہے نہ ٹکٹ مکن لگے رہے. میرا ذاتی نظام ہے جنہوں چاہوں میں ٹکٹ دیا پر جی سارے کتیاں جنت کا ٹکٹ دے دیتا تے درباری کتیاں کا کی میں پتہ لگے گا. نہیں سمجھ آئی ہمیں بولے نہیں کئی کر رہے ہیں. توجہ ہے جی درباری تے بازاری کتیاں کا پتہ کی میں لگے گا. وہ دی پہچان کی لگے ہے وہ بھی کتا جنہا دربار میں بیٹھا ہے یہ بھی کتا جنہا بازار میں پھرتا ہے اور بازار میں پھرنے آنا اپنے انہوں بھی پہنچی جاتا ہے تے بگانے انہوں بھی پہنچی جاتا ہے اور چور انہوں بھی پہنچی جاتا ہے تے نیک انہوں بھی پہنچی جاتا ہے. اور کتے دی نشانی ہے نہ اپنے انہوں پہ پہنچنا ہے نہ پرائے انہوں پہ پہنچنا ہے. منہ بند کر کے بلیہ دے ہوئے بیٹھا ہوئے منہ بند کر کے بیٹھا بلیہ دے ہوئے بیٹھا ہویا. سائی مولی جاگے فرمانے جنت دا ٹکٹ دے دو. لو جی دے دیتا. جبریل امین عرض کرنے نے بڑا عجیب منظر ہوئے گا. اتھے تے 77 چاکارے بھی ہون کے جنت ہون کے یہ بڑا کاری بول رہا ہے کردوتے ہو جائے کیتے دے آپ کام کیتے دے جنت جائیے. یہ دے آقا دیا رائے دے مجھے حضور دیا کرنا بازی ہے. باقی میں اپنے کرتوت آپ جاننا تو سب اپنے جان دے. محاسبہ کرنا آج کل بڑا آسان ہے مگر اسی ہونا طریقہ کاری غلط اختیار کیتا ہے. میں محاسبہ کرے گا پیرا کا توجہ ہے اور کوئی اور کرے گا میرا. وہ بھئی میرا نہ کر تو اپنا ہی کر. نہیں سمجھ نہیں میں کیا اپنا محاسبہ کر. اے جو بری انج کر دیا نا جی غور کرا کرو ایک بری جناب والے ترے میرے آئے نہیں سمجھ آئی. انہوں برا لگے تے برا تا تیرے اندر کے واسطے
توجہ ہے اور کا نظر جو میں کہنے جا رہا ہوں اج محاسبے کے ذرا رنگ بڑے عجیب ہو گئے بندہ ایک نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا سی جتیاں تک جانا لایا کرتے یہ سچی گل کرنا میں تسی قدر کرتے ہو گے میں قدر سناس ہوں میرے علم ہے مگر اصلاحی گل جڑی ہوندی ہے جنرل ہوندی ہے سارے دے اوپر ہوندی باویں کوئی پڑھدا چودھری بیٹھا ہوئے باویں سردار بیٹھا ہوئے یہ ہوئی تے میری مرض ہے جڑی میں یہ میرے وجہ ہے کیوں ماسٹر یہ ہوئی تے مرض ہے کہ پھر ہم جنرل بات جب آتی ہے پھر حق بات رکتی بولیے ذرا رکتی نہیں عجیب بات ہے پھر پیرا دے معاملات فقیران دے معاملات نہیں سائیاں نے حد مقرر کی تھی قال اللہ تعالی من آزادی ولیجن فقد آزدتہ بالحرب جیڑا میرے ولیاں دی شان دے اندر گستاخی کرے میں رب ہو کے انہوں اعلان جنگ کرنا بولیے ذرا اعلان جنگ کرنا ہے اللہ والے کے خلاف محاذ کھولی رکھنا چار بول بولنے آگے نقل چار آگے تے بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا گریجویٹ اور بہت بڑا زیفام سمجھتا ہے بادشاہور سمجھتا ہے حالانکہ شعور تو ہٹ کے تو کردار ادا کرنا ہے اگلی بات سنیے جو میں کہنے جا رہا ہوں ایمان کے متعلق بھی جب آپ باتیں کرتے ہیں تو احتیاط کیا کرو نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں احتیاط کیا کرو آپ قدردان لوگ احتیاط کیا کرو وہ کیا ہے چار نمازیں پڑھ لی صوفی بن گیا اونگے کوئی نہ کوئی کیڑے کرنے شروع کرتے یہ نہیں ہویا وہ نہیں ہویا نہیں تو آپ کر دیں نہیں سمجھ رہے نہیں ہوا نا تو آپ کر دیں سنیے ہوتا کیا ہے ایک کے وہ پہلے دار کی میں اگلے دن پوچھا جی میں کہوں کتنے پہلے دے ہو کہتے 200 فی کر لیں گے میں منڈے کو پوچھا بھی ہوں کتنے بندے بڑھنے کار بڑھنے میں کہی 700 کار بڑھنے میں کہتے ہیں لہرہ بہرہ ہو گئی نہیں سمجھ آئی میں کی کہہ گیا میں کہ جڑے راتی مال دا خیال کرن مال دی حفاظت کرن انہوں نے تنخواہاں تے انہوں دی مراد انج دیاں نے تے جڑے تیرے ایمان دا دفاع کرن ایمان والے بولے نہیں میں کی کہہ گیا جڑے محمد احمد صاحب جڑا ایمان دا دفاع کرے ہر وقت اور رات 8 گھنٹے ایک بندہ ڈیوٹی کرے اور سویرے 9 گھنٹہ بھی کرا کرے نہیں میں تو مکی میری ایمان وہ ہے جو 26 گھنٹے تھوڑے ایمان دا دفاع کر رہے ہیں توجہ ہے دفاع کر رہے ہیں 26 گھنٹے تھوڑا محافظ ہے تھوڑے ایمان دا تے ساری کائناتی چیزاں دا مقام اور قیمت ایک پاس سے ایمان دی قیمت سب تو آلہ ہے بولیے ذرا قیمت سب تو آلہ ہے سنی لوگ بیٹھے جو میں عرض کرنے جا رہے ہیں تربیت کا انداز شہنشاہ بغداد کا بیٹ کیسا ہے بولیے شہنشاہ بغداد کا تربیت کا انداز کیسا ہے آپ نے فرمایا بیلیو اے کتب بیٹھا ہے بولو ذرا کون بیٹھا ہے اے کتب بیٹھا ہے ان دے لوگ تبصرے کرتے ہیں کہ کتب کے میں بڑھ گیا میں کبھی بڑیاں نہیں سائیاں بڑھا چھڑے ہیں بولیے ذرا سائیاں بڑھا چھڑے ہیں نگاہ کے اندر اللہ نے کمال رکھے ہے اور نگاہ اللہ نے ولی بھی اور دیئے کیونکہ حسنین کے نانا کا فرمان ہے اللہ کا ولی ہوتا ہی ہوئے جنہوں تکا خدا نظر آ جائے بولیے ذرا جنہوں تکیا خدا نظر آ جائے جنہا کردار تکو تو کردار مصطفیٰ نظر آئے اور جنہا فرمان نگاہ اٹھائے پیان چھوٹ چلے عشق مصطفیٰ نظر آئے جنہی زبان چلے ذکر خدا نظر آئے دلال لے فکر خدا نظر آئے اور سنیے جنہیں کردار تو بھی خدا راضی ہونے جنہی گفتار تو بھی خدا راضی ہونے وہ اللہ کا ولی ہونے بولیے ذرا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے اور اس ولی کا بہت بڑا مقام ہے اس ولی کا ایڈا مقام ہے کہ انہوں نے منہ تے آ کے کتا بہ جائے انہوں سائی مقام دے چھڑ دے نے تے جبریل نے جو آخیا نا سائی بھی ہوتے تو صدرتہ والے بھی ہونے فریدی صاحب بھی ہونے چشتی صاحب بھی ہونے پیر جی بھی ہونے ایک کتا جنت تے پھردا ہوئے گا اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہونے دا تے نکالے انہوں انسانہ بھی صورت بھی دے دے تے جنت دا ٹکٹ بھی دے دے کتا جائے گا جنت دے اندر مگر انسانی صورت دے اندر جائے گا ہوئے گا کتا انسانی صورت میں کہ جڑا صحابہ کاف دے ہوئے تے بگڑی صورت رہ کے آگے انہوں شکل بھی مل جائے انہوں صورت بھی مل جائے جنت دا ٹکٹ بھی مل جائے تے اسی جائیے داتا نہیں جویری دے ہوئے تے سانوں کہنا کی لین گیا سے اسی جائیے فرید پاک دے درتے تے سانوں کہنا کی لین گیا سے توجہ کر کیوں بیٹھ جی دروازہ لگ رہے ہو اور کیوں لگ رہے ہو کہ جنت لگ دیئے کہنا نہیں ہو کیویں میں کہا کتے تو پوچھو تو کیویں لگ رہی توجہ ہے ایک کتا ہے محمد عربی دے نوکرہ مدے مقام ہی بہت بڑا آتا حضور دے نوکرہ مدے مقام ہی بہت بڑا آتا ہے خدا دی عزت دی قسم میں دہائی کو بتا رہی رض کرا گا
حضرت جبرا پیر سید سخی سید انصاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیوار پر شریف والے بہت بڑا آستانہ ہے گیلانی خاندان کا، وہ فرماتے ہیں اور حضرت جناب غوث والا پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب تیرا تے میرا میلہ اکٹھا لگیا ہوئے کوئی درمیان جو گزر جائے وہ بھی بہشتی اور جنتی ہوئے گا، بھی بہشتی اور جنتی ہوئے گا۔ میں کہ کئیاں نو سب کچھ کر کے بھی جنت نہ لبھی کہ کئی چپ کر کے بیٹھے رہے بھائیوں انہوں نے جنت کا اعلان کر چھڑیا ہے، سائیوں انہوں نے جنت کا اعلان کر چھڑیا ہے۔ بس فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے کہ بندہ آوے اس عقیدے نال جس طرح میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے ہم نام صوفی بزرگ کرے اور جب انہوں نے شعر نہ پڑھا تو پھر میں ڈانٹا کر دے رہے کہ تو لنگر میرے نام تے کھانا ہے تے نسبت بھی تیری میرے نام ہے تو شعر نہیں پڑھتا۔ آپ فرماتے در مرشد دا خانہ کعبہ بڑی بڑی لوگ چکی ہے در سبحان اللہ اور پھر سے وہ مٹی سی کرتا نہیں۔ میرے ماسٹر دیئے ماسٹر غلام حسین صاحب اور علاقے دے بہت بڑے ٹیچر ہیں، میرے مقتدی نے تو انہوں نے سارے تو دور بعد ہوئے 70-80 سال ہمارے تو تھوڑے جوانوں تو بعد ضابط میں دیتے اور میں چھاپا مارتے میں پتہ لگا کہ پہنچ جانا آج میں نے آگے گیا مطلب کہ اتنے پڑھ جانا ہے کہ میں نے سمجھ ایسی ترتالی جانا ہے آج صاحب ایسی شوقت صاحب میں کہنے ترتالی نہیں جانا آپ پر 77 جانا ہے کہ اللہ پیر جی نے بولتے آؤ چلیے ذوق خود کا بھی دیکھیں اور اپنا ذوق بھی دیکھیں اونچی گاؤں طرح سبحان اللہ۔ آج سے قریبی محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ذوق کے اندر آیا آپ نے کی فرمایا در مرشد دا ایک خانہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا بولو بولو ذرا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ شہنشاہ بغداد آپ دی بہت اہم کرامت احباب نے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دے مرید جنہ کا نام ہے حافظ ابن حجر الحیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محقق بہت بڑے وقت دے کتب اور آپ کے مرید اور آپ خطاب فرما رہے ہیں حضور غوث پاک اور 70-80 ہزار بندے کا اجتماع ہے سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ دنیا غوث پاک کا اجتماع دیکھو 70-80 ہزار بندہ کا اجتماع ہے اور آپ خطاب کر دینا آپ نے خطاب چھٹیا اور آپ نے اپنے اس مرید دے سرانے جا کے کھڑے ہوئے اس وقت وہ آنکھ لگی ہوئی ہے اونگ آئی ہوئی ہے نیند آئی ہوئی ہے سرانے آپ نے کھڑے ہو گئے ایک دم جدو بیدار ہوئے حافظ ابن حجر الحیثمی آپ نے تکیا بھی سامنے شہنشاہ بغداد نے تے لوگ ویکھنے پہنے حافظ ابن حجر الحیثمی نے سرانے ایک ویکھیا تے شاہ سائیں سرانے کھڑے ایک دم کھڑے ہو گئے حضور تو سب میرے سرانے کے لئے سبحان اللہ
آپ کی اکھاں وچوں آنسو آ گیا. آپ نے فرمایا حافظ ابن حجر الہیثمی میں تیرے سرانے دساں کیویں آیا جنوں تو خواب کے اندر تکدا سے پیا میں اودا جاگدے دیدار کرنا سا پیا. نہیں سمجھ آئی میں کیا کہہ گیا. یعنی شہنشاہ بغداد کے خطاب کے دوران آمینہ دلال آپ دی محفل اندر جلوگر ہویا کردے سن. فرمایا حافظ ابن حجر کیا تو سمجھ ہے جنوں تو خواب کے اندر تکدا سے پیا میں نہیں دیدار کر رہا. فرمایا میں جاگ دے ہوتا دیدار کر رہا سا. علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے میں 72 مرتبہ حضور کا دیدار کیتا ہے. تے میرا کوئی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی فلسفہ بغدادی القادر رضی اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے. فرمایا جو خود جنابے فرمایا آپ نے 72 مرتبہ تک کیا ہے میں 73 مرتبہ یاد کا دیدار کیتا ہے اور چلتے پھرتے حضور کا دیدار 73 مرتبہ کیتا. شہنشاہ بغداد میں میرا کوئی الدین ہے اے حضور نے غلامہ دا مقام ہے آقا دا بھی مقام ہے. بولیے ذرا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا جب حسن فخر کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. بولو بولو ذرا دیدار کا عالم کیا ہوگا. جدو ایک کرامت دیکھی نا شہنشاہ بغدادی حافظ ابن حجر الہیثمی نے تے بس پیران دا پھر مکھڑا تکی جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھی کہیے ذرا سبحان اللہ. شاعر میرا ترجمہ کتاب کی فرمانے میں اچھی کردار سونیا ہر شہنشاہ بغداد میرا محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی دا مقام بھی بڑا ہے تے سارے بنیاں دا بہت بڑا مقام ہے. ایک مرتبہ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے متعلق نا کہ ابہام پیدا کیتا گیا کیونکہ لوگ بڑی تعداد کے اندر آپ کی زیارت واسطے آپ دے مزار تے روحانی فیض رہن واسطے آیا کر دے تے ابہام پیدا کیتا گیا کہ جی قبر تے تسی آؤندے ہو نا ایک قبر داتا صاحب دی نہیں داتا صاحب دی قبر کسی اور مقام پہ ہے. جدو یہ ابہام پیدا کیتا گیا مریداں کی بڑی دلداری ہوئی تو سوچنے مجبور ہو گئے تے حضرت قبلہ محدث اعظم لائن پوری فیصلہ آبادی پیر سردار احمد صاحب آپ نے رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ دے خواب کے اندر داتا کی خلیبری رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا سردار احمد لوگوں کا اجتماع اکٹھا کر میرے مریداں دی دلداری ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ داتا دا مزار نہیں تو جا کے سویرے اعلان کر دے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ داتا دا مزار نہیں آئے میرے نال چلے میں اگر آواز دیا تو جی داتا صاحب مزار سے ہاتھ باہر کر کے مسافہ میرے نال کر تو پھر داتا صاحب نے کوئی مزار ہے بولیے ذرا. اور آپ آئے آپ کے آپ نے بہت بڑا اجتماع بلایا اجتماع کے اندر آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیتا. آپ نے فرمایا سمجھنے والوں جھوٹا دعویٰ کرنے والوں آؤ آواز میں دیا گا یہ داتا صاحب میری آواز کا جواب نہ دے کہ میں جھوٹا جو جواب دے دے کہ پھر تسی
झूठे, وہ جھوٹے دے اتھوں ہی فرار ہو گئے، مگر آپ جو اہل بدعت تک آئے لوگوں نے تصدیق کیتا، جھوٹے لوگ آئے نہ جنہوں نے دعویٰ کیتا سی کہ آپ تک بدعت نہیں ہے، وہ لوگوں نے پوچھا پیر جی علامہ صاحب حضور ایڈا بڑا دعویٰ تسی کیوں فرمایا؟ آپ کی تاڑا نکل گئی، آپ نے فرمایا میں دعویٰ تا کیتا ہے رات خواب کے اندر داتا صاحب میرے تشریف لے آئے، سبحان اللہ، اور آپ نے فرمایا پیر جی ایک دعویٰ کرنا تیرا کام ہے، آواز میرے بدعاتی آ کے دینا تیرا کام ہے، اور فرمایا جواب دینا داتا بھی مجبوری کا کام ہے۔ غلام کیوں نہ کہنا علامہ معصوم صاحب زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا بولو بولو ذرا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ولیاں کا ایک مقام ہے کہ نبیوں نے تاجدار کا کی مقام ہے، سبحان اللہ، وہ جتے پھر اللہ حضرت کسی طرح کہتے ہیں مہربانی میں ضرور پڑھنا ہوں، پھر اوتھے اللہ حضرت نے یہی کہنا نا تو زندہ ہے بندہ، سبحان اللہ، بولو بولو ذرا تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کچھ کہہ ذرا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی